السلام علیکم کیوٹ کڈس، آپ دیکھ رہے ہیں کڈس چینل۔ تو آج میں آپ کے لیے گلہری کی کہانی لے کر آئی ہوں، تو سنیں گلہری کی کہانی۔ ایک تھی گلہری اور ایک تھا اس کا بچہ۔ بچے کا نام تھا گلو۔ گلو تھا تو بڑا شرارتی، مگر وہ ایسی شرارتیں نہیں کرتا تھا جس سے کسی کو نقصان پہنچے، اور اگر کبھی کوئی ایسی شرارت کر بیٹھتا تو معافی ضرور مانگ لیتا۔ گلو کا گھر شیشم کے درخت پر بنا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نہر بھی بہتی تھی۔ گاؤں سے شہر جانے والے بہت سے لوگ اس درخت کے نیچے آ کر رکتے، نہر کا ٹھنڈا پانی پیتے اور آگے چلے جاتے۔ گلو ان سب کو دیکھتا، اور اگر کوئی مسافر اس درخت کی چھاؤں میں لیٹ کر سو جاتا تو گلو اس کے سامان کی تلاشی لیتا اور کھانے کی چیزیں نکال کر چپکے سے کھا جاتا۔ اگر پوری چیزیں نہ کھا سکتا تو چکھتا ضرور تھا۔ اکثر سوچتا کہ یہ انسان اتنی اچھی اچھی اور مزیدار چیزیں کہاں سے لے آتے ہیں۔ مجھے تو جنگل میں ایک بھی درخت ایسا نہیں ملا جس پر گلاب جامن، رسگلے یا چاکلیٹ لٹک رہی ہو۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہ نعمت تو اللہ میاں نے صرف انسانوں ہی کو دی ہے کہ وہ گھر پر مزے مزے کی چیزیں بنا کر کھا سکیں۔ نہر کے پل سے گزرتے والے چند لوگ تو ایسے تھے کہ گلو ہر روز ان کو کرتا۔ ان میں سے ایک اماں مالن تھی جو باغ سے پھول چن کر شہر بیچنے جاتی تھی۔ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو گلو کو بہت پسند تھی۔ دوسرا بابا دارا تھا جو شہر سبزی بیچنے جاتا تھا اور واپسی پر شیشم کے درخت کے نیچے بیٹھ کر چند منٹ آرام کرتا تھا۔ تیسرا اختر گوالا تھا جو دودھ لے کر شہر جاتا تھا۔ کبھی کبھار گلو اور اس کے ساتھی شرطیں لگا کر اختر کی سائیکل کے آگے سے گزرنے کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ ایک روز گلو اپنے دوستوں کے ساتھ درخت پر پکڑم پکڑائی کھیل کھیل رہا تھا کہ اس کی نظر شہر سے آنے والے راستے پر پڑی۔ ایک آدمی سائیکل کے پیچھے ایک بڑا سا ڈبہ رکھے آ رہا تھا۔ گلو اور اس کے ساتھی کھیل چھوڑ کر اس آدمی کو دیکھنے لگے، کیونکہ انہوں نے اس آدمی کو پہلے کبھی اس راستے پر نہیں دیکھا تھا۔ وہ آدمی آہستہ آہستہ سائیکل چلاتا ہوا شہر سے آ رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ گلو نے سوچتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا ہے یہ کون ہے، گلو کا دوست بولا۔ بتاؤ پھر، گلو نے کہا۔ یہ پھیری والا ہے، وہ شہر سے چیزیں بیچنے گاؤں آتا ہے، دوست نے بتایا۔ مگر تمہیں کیسے معلوم ہے؟ گلو نے پوچھا۔ دوست نے کہا، مجھے پتا ہے کیونکہ اس کی سائیکل پر جو بڑا سا ڈبہ رکھا ہوا ہے اس میں طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ کل اس کے ڈبے سے ایک مونگ پھلی گری جو میں نے چکھی تھی، بڑی مزیدار تھی۔ اچھا، اس کے ڈبے میں کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، آج پھر تلاشی لیں گے اس کی، گلو نے خوش ہو کر کہا۔ سخت گرمی کا موسم تھا۔ نہر پر پہنچ کر اس آدمی نے اپنی سائیکل شیشم کے درخت کے ساتھ کھڑی کر دی اور خود نہر پر پانی پینے چلا گیا۔ گلو تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ فوراً ایک شاخ سے دوسری شاخ پر ہوتا ہوا نیچے کو دوڑا۔ اس کے دوست ذرا ڈرپوک تھے، وہ اوپر ہی بیٹھے رہے۔ اچانک گلو کا پاؤں پھسلا تو وہ دھڑام سے نیچے گرا، مگر زمین پر گرنے کے بجائے وہ سائیکل والے ڈبے میں جا پڑا۔ وہ تو خوش تھا کہ مفت میں مونگ پھلیاں، اخروٹ اور دوسری چیزیں کھانے کو ملیں گی، مگر یہ کیا! دکاندار تو آج شہر سے صرف سرخ مرچیں لے کر آیا تھا۔ اچھو! گلو نے ایک زوردار چھینک لی اور ڈبے سے باہر جا پڑا۔ اچھو اچھو اور پھر چھینکتا رہا۔ گلو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو بس منہ کھول کر چھینکتا اور 2 فٹ پیچھے جا گرتا۔ اس کا یہ حال دیکھ کر اس کے دوست جو درخت پر بیٹھے تھے زور زور سے ہنسنے لگے۔ وہ اتنا ہنسے کہ بے قابو ہو کر سب درخت سے گرے اور مرچوں والے ڈبے میں جا پڑے۔ گلو کی طرح اب تو سڑک پر ہر طرف اچھو اچھو ہو رہی تھی۔ 7 گلہریاں سڑک پر چھینکتی پھر رہی تھیں۔ پھیری والا جب پانی پی کر واپس آیا
تو اتنی ساری گلہریوں کو چھینکتا دیکھ کر ہنسنے لگا، اور یوں گلہریوں کو اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ تو کیوٹ کڈز، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی کوئی ایسی شرارت نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی کو نقصان پہنچے یا ہمیں خود نقصان پہنچے۔ تو بچوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند ہے تو اس کہانی کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ شکریہ۔